بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اگر ہو سکے تو پیج کو فالو اور ویڈیو کو لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ روس کے دارالحکومت ماسکو میں دھماکوں کی بھیانک آوازیں سنی گئی ہیں اور پھر بتایا گیا کہ یہ دھماکے دو حملہ آور ڈرون طیاروں کو تباہ کرنے کی وجہ سے ہوئے تھے۔ مقامی وقت کے مطابق صبح 3:45 پر ماسکو کے آسمان میں شدید دھماکوں کی آوازیں سنی گئی، جس کے کچھ منٹ بعد بتایا گیا کہ ایئر ڈیفنس نے روس کے دارالحکومت پر ڈرون۔ بنگلہ دیش کے دارالحکومت ڈھاکہ میں حزب مخالف کی جماعتوں کے سپورٹرز کا مہنگائی کی بنیاد پر حکومت کے خلاف پرتشدد احتجاج، جلاؤ، گھیراؤ اور پولیس سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ پولیس نے مظاہرین پر ربڑ کی گولیاں برسا دیں۔ لوگوں نے بڑھتی ہوئی مہنگائی کو جواز بناتے ہوئے حکومت کے خلاف احتجاج کا سلسلہ دوستو شروع کر رکھا ہے۔ وہ عوامی لیگ سے تعلق رکھنے والی مریم اورنگزیب نے ایک منافقانہ بیان دیتے ہوئے کہا ہے کہ 14 سالہ گھریلو ملازمہ رضوانہ پر تشدد کی شدید مذمت کرتے ہیں، جو زندگی اور موت کی کشمکش میں مبتلا رضوانہ کو انصاف دینے کی بجائے ملزمان کو ضمانتیں ملنا افسوسناک اور لمحہ فکریہ ہے۔ مریم نے کہا کہ مظلوم بیٹی کو بلا تاخیر انصاف دیا جائے اور ملزمان کو گرفتار کیا جائے۔ دوستو، روس کے صدر نے ایک پریس کانفرنس میں کہا ہے کہ روس نیٹو کے ساتھ فوجی جھڑپ سمیت ہر جھڑپ کے لیے تیار ہے، لیکن کوئی بھی ایسا نہیں چاہتا۔ ہم ہمیشہ ہر سچویشن کے لیے تیار ہیں، لیکن کوئی بھی ایسی کشیدگی اور جھڑپ نہیں چاہتا۔ انہوں نے کہا کہ ہم نے ایک مرتبہ امریکی فریق کے کہنے پر فوجی تصادم کو روکنے کے لیے ایک خصوصی میکانزم قائم کیا تھا، اور اس سلسلے میں امریکہ نے کہا ہے کہ ایران کے ایٹمی پروگرام کے سلسلے میں سفارتکاری سب سے اچھا راستہ ہے۔ امریکہ کی سابق ایٹمی مذاکرات کارنڈی شرمن، جو اینٹونی بلنکن کی معاون بھی رہ چکی ہیں، جبکہ انہوں نے باراک اوباما کے دور میں ایران اور امریکہ کے درمیان ایٹمی مذاکرات میں امریکی وفد کی سربراہی بھی کی تھی۔ ان کا کہنا ہے کہ وہ اور ان کے ایرانی ہم منصب مختلف۔ چینی نائب وزیر اعظم سی پیک کے 10 سال مکمل ہونے پر حکومت پاکستان کی جانب سے ہونے والی خصوصی تقریب میں مہمان خصوصی کے طور پر شرکت کریں گے۔ اس تقریب میں سی پیک منصوبوں پر کام کرنے والی چینی کمپنیوں کو ایوارڈز بھی دیے جائیں گے۔ نائب وزیر اعظم شام 7 بجے خصوصی طیارے کے ذریعے اسلام آباد کی نور خان بیس پہنچے تھے۔ معزز مہمان کی آمد کے موقع اسرائیل کے شہر تل ابیب میں ہزاروں افراد سڑکوں پر نکل آئے ہیں۔ مظاہرین حکومت سے متنازع بل واپس لینے کا مطالبہ کر رہے تھے۔ اپوزیشن جماعتیں، اسرائیلی فوجی رضاکار اور جوہری سائنسدان بھی احتجاج میں شامل ہیں۔ اسرائیل میں عدالتی اصلاحات کے متنازع حکومتی بل کے خلاف احتجاج شدت اختیار کر گیا ہے۔ اسرائیلی پارلیمنٹ نے 24 جولائی کو عدالتی اسٹیبلشمنٹ نواز شریف کو بطور وزیر اعظم قبول کرے گی یا نہیں، یہ تو دوستو وقت ہی بتائے گا، لیکن کہتے ہیں کہ پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ دونوں بھائیوں کے مابین نا اتفاقی کو پسند کرتی ہے، اور چھوٹا بھائی اپنی لچک اور درگزر پر مبنی فطرت کے باعث اسٹیبلشمنٹ کا منظور نظر ہے۔ تاہم پارٹی کارکنان سمجھتے ہیں کہ شہباز شریف کے سر پر الیکشن جیتنا ممکن نہیں۔ عمران خان کے ہاتھوں گورنری کے مزے لینے والے سابق گورنر پنجاب چودھری محمد سرور نے کہا ہے کہ حق اور سچ کی بات کرتا ہوں۔ پی ٹی آئی قیادت بات مانتی تو صورتحال بہتر ہو جاتی۔ معاشی طور پر پاکستان بدترین حالات سے گزر رہا ہے۔ ہم قرض لے کر قرض واپس کرتے ہیں۔ پاکستانیوں کو بھکاری بنا دیا گیا ہے۔ کرپشن کینسر بن چکا ہے۔ ایک نئی تحقیق میں بتایا گیا ہے کہ رات 9 بجے کے بعد بسکٹ کھانا صحت کے لیے نقصان دہ ہو سکتے ہیں۔ کنگز کالج لندن کے محققین کی جانب سے 854 برطانوی شہریوں پر
تحقیق کی گئی جس میں ان افراد سے 2 سے 4 دنوں تک کھائے جانے والے ہر بسکٹ کو ریکارڈ کرنے کا کہا گیا۔ بعد میں ان کے خون میں موجود شوگر اور چکنائی کی مقدار کا جائزہ لیا گیا۔ وہ افراد